بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا علم یزل کے لیے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ بہت مرتبہ بہت جگہ پر اور کئی دفعہ پوچھا گیا سوال ہے کہ قرآن و سنت کا نظام یا نظام خلافت کیوں کر ضروری ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن و سنت کو آپ کی ضرورت نہیں، نظام قرآن و سنت کو آپ کی ضرورت نہیں، نظام خلافت کو آپ کو ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت ہے ان کو آپ کی ضرورت نہیں۔ اور جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا اجتماعی زندگی کا جو حصہ ہے اور جو انفرادی زندگی کا حصہ ہے، دونوں کے دونوں مکمل طور پر اللہ کے ماتحت ہو چکے ہیں۔ اب آپ کی انفرادی زندگی میں تو کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کو خود نے دیکھنا ہے، لیکن جو آپ کی انفرادی کے علاوہ جو اجتماعی زندگی ہے اس کو ایک اسپیسیفک رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر چلانے میں جو قرآن و سنت نے ہمیں دی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ اسی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو آپ قرآن و سنت کے قانون کا نام دے دیں یا آپ خلافت کا نام دے دیں، اور جو آپ کی انفرادی زندگی ہے اس میں آپ اپنی زندگی کو ماتحت بنائیں گے قرآن و سنت کے، لیکن انفرادی طور پر وہاں پر آپ اپنے آپ پر خود حکومت کریں گے، خود کو اللہ کے اصولوں کے پابند بنائیں گے، ٹھیک۔ لیکن جب آپ ایک سوسائٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ سب کے ویلیوز ایکول ہیں، آپ کے بھائی کے، ہر کسی کے، ہر مسلمان کے، ایون ہر انسان کے ویلیوز ایکول ہیں، تو وہ آپ کو ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی جو آپ کے ساتھ مل کر اور آپ کے اوپر رول کر آپ کو پابند بنائے گی قرآن و سنت کے اصولوں کا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں قرآن و سنت کے اصولوں کا یعنی نظام خلافت کا اجتماعی طور پر کیوں حصہ بنوں، یا اجتماعی طور پر یہ مجھے اجتماعی عبادات و اجتماعی گناہ و ثواب کی طرف کیوں مائل کرے۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ یعنی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ کا ظاہر سی بات ہے یقین ہے کہ عقیدہ آخرت ہے، آپ کو جانا ہے ایک دن یہاں سے اٹھنا۔ یہی ایک بیسک ڈفرنس ہے آپ میں اور ایک ایسے بندے میں جو ریلیجنس پہ بلیو نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے آخرت کو مانا ہے۔ اب آپ کے زندگی کا ہر وہ کام جو آپ یہاں کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تو اس کا آخرت میں آپ کو اجر یا ثواب یا گناہ ملنا ہے ہی ہے، یہ کمپلسری بات ہے۔ آپ اس وقت 2 ڈائمنشن پہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو یہاں کر رہے ہیں وہ آپ کو وہاں سیم اس کا اجر گناہ ثواب جو بھی ہے، اچھا ہے تو ثواب، برا ہے تو گناہ ملے گا۔ تو اسی لیے آپ کا جو عقیدہ ہے آخرت ہے وہ آپ کو اس بات کی قائل کرتی ہے کہ اب تم اس دنیا میں رہو گے تو اللہ ہی کے قانون کے مطابق رہو گے، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر کوئی حکومت نافذہ نہ ہو جو اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست چلائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی بہترین مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے ایک ایسی مملکت میں جہاں نظام قرآن و سنت نہیں تھا، وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں جو کنڈم کیا، اس کے بعد مطلب ڈفرینٹ ریولیوشنز اٹھتے رہے، اور یہ سب امام حسین کی بدولت ہی ہے کہ آج تک نظام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نظام دب جاتا، ورنہ یہ جو عام فہم تصور لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ بس حاکم میں وقت کی بغاوت نہیں کرنی، یہ والا سوچا جاتا۔ لیکن امام حسین کی شہادت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ حاکم اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، حاکم اگر اللہ کی اطاعت پر نہیں ہے، اللہ کے اصولوں کی اطاعت پر نہیں ہے، تو اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ اور امام حسین نے بغاوت نہیں کی تھی، امام حسین آخر تک رستہ مانگتے رہے، امام حسین آخر تک انہیں کہتے رہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ امام حسین نے ان کو ہر آپشن دیا، لیکن آخر میں امام حسین نے یہی کیا کہ جھکنا نہیں ہے۔ جھکنا ایک ہماری فطرت میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم جھکیں گے تو صرف پروردگار اعلیٰ کے آگے، جس کے لیے ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہماری عبادتیں اسی کے لیے ہیں اور ہمارے لیے جو مدد آئے گا اسی کی طرف سے آئے گا۔ تو گویا اجتماعی طور پر اگر کوئی ایسی مملکت موجود نہیں تو یہ ہم پر فرض ہے کہ خون کے آخری قطرے تک جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اس مملکت خدا داد کو وجود میں لانے کے لیے کوشش کریں گے، اب چاہے اس کا آؤٹ پٹ 0 ہو یا اس کا آؤٹ پٹ 100% ہو، لیکن آپ کی طرف سے ان پٹ 100% ہونا چاہیے۔ امام حسین نے 72 کو لے کے شہادت جو نوش کیا تو ان کو پتہ تھا ہم 72 ہیں، ہم شہید ہو جائیں گے، کوئی قرآن و سنت کا نظام یا
یزید کے جیسا حاکم ہٹ نہیں جائے گا، یزید کے جیسا لعنتی حاکم ہٹ نہیں جائے گا، یہ ایگزسٹ کرے گا، یہ حاکم رہے گا، ہم تو شہید ہو جائیں گے، 72 ہیں، 9 لاکھ ہیں، لیکن امام حسین وہی نظریہ تھا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. اٹ از نن آف اور بزنسز کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا. اٹ از اور بزنس دیٹ وی ہیو ٹو نو کہ ہمارا ان پٹ جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.